मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं तो मेरे अजीजों खुदावंद के कलाम में से दूसरी तवारीख की किताब उसके 11वें बाब को आज हम सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मैं गुजारिश करूंगी अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर मेरे साथ खोलें और निकालें। दूसरी तवारीख की किताब उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है। आज पैराग्राफ है हमारे पास, हम एक एक पैराग्राफ करके पढ़ेंगे और सीखेंगे। सो यहाँ लिखा है, और जब रोजाम यरूशलेम में आ गया तो उसने इसराइल से लड़ने के लिए यहूदा और बिन्यामीन के घराने में से 1,80,000 चुने हुए जवान जो जंगी मर्द थे फराहम किए ताकि वो फिर ममलकत को रोजाम के कब्जा में करा दें। लेकिन खुदावंद का कलाम मर्द खुदा समिया को पहुंचा कि यहूदा के बादशाह सुलेमान के बेटे रोजाम से और सारे इसराइल से जो यहूदा और बिन्यामीन में हैं, कह के खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम चढ़ाई ना करना और ना अपने भाइयों से लड़ना, तुम अपने अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि ये मामला मेरी तरफ से है। बस उन्होंने खुदावंद की बातें मान ली और यरबाम पर चढ़ाई किए बगैर लौट गए। सो यहाँ पर मेरे अजीजों हम देखते हैं कि दूसरी तवारीख की किताब जब उसके 11वें बाब की पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ हिस्सा जो कल हमने 10वें चैप्टर में सीखा था कि किस तरह से रोजाम जो कि सुलेमान बादशाह का बेटा है, जब सुलेमान बादशाह की वफात के बाद किंगडम इसराइल की उसको मिल जाती है और यरबाम कुछ लोगों को लेकर रोजाम के पास आता है ताकि उनसे बात करे कि हमारा जुआ जो है सख्त है और इसको अब और सख्त ना किया जाए बल्कि इसको हल्का किया जाए। तो रोजाम पहले दो तरह के लोगों से मशवरा लेता है। पहला मशवरा रोजाम जो है वो बड़े बुजुर्गों के साथ, उन बुजुर्गों के साथ जिन्होंने सुलेमान बादशाह के पास रहकर हिकमत को सीखा होता है, उनसे पहला मशवरा लेता है जो कि नहायत ही अच्छा और खूबसूरत मशवरा होता है। और दूसरा मशवरा रोजाम जो है अपनी उम्र के लोगों से, अपने दोस्तों से लेता है और वो मशवरा जो उसकी अपनी उम्र के लोग देते हैं वो नहायत ही बुरा मशवरा होता है और वो अच्छे मशवरे को छोड़कर बुरे मशवरे पर अमल करता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके इस काम की वजह से कौम बनी इसराइल किंगडम के जो हैं वो 2 टुकड़े हो जाते हैं और इसराइल के 10 कबीले जो हैं वो एक जगह चले जाते हैं यरबाम के साथ, और इसराइल के 2 कबीले जिसमें यहूदा और बिन्यामीन का कबीला जो है ये सुलेमान बादशाह के बेटे रोजाम के पास रह जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि रोजाम जो है सुलेमान बादशाह का बेटा, मैं रोजाम और यरबाम रोजाम जब भी कहूंगी सुलेमान बादशाह का बेटा कहूंगी क्योंकि यरबाम और रोजाम जो है ये तकरीबन एक ही तरह के नाम लगते हैं। सो मैं नहीं चाहती किसी किस्म की कंफ्यूजन रहे। सो रोजाम जो है ये सुलेमान बादशाह का अपना बेटा था और यरबाम वो शख्स था जिससे कौम बनी इसराइल के 10 कबीलों के किंगडम को रोजाम से यानी कि सुलेमान बादशाह से के बेटे से लेकर यरबाम नाम के शख्स को ट्रांसफर कर दी गई। और अब आखिरकार रोजाम जो कि सुलेमान बादशाह का बेटा है वो यहूदा के कबीले के और बिन्यामीन के कबीले के जंगी मर्दों को बुलाता है, उनको इकट्ठा करता है, जमा करता है ताकि यरबाम के खिलाफ लड़ा जाए और इसराइल के बाकी 10 कबीले जो अलग हो गए हैं उनके किंगडम को भी दोबारा वापस ले लिया जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो बात सुलेमान बादशाह से कही थी, खुदा चाहता है कि वही बात पूरी हो और खुदा यहाँ पर अपने बंदा समिया के मार्फत जो है यहाँ पर कलाम करता है रोजाम के साथ और रोजाम को
یہ میسج بھجواتا ہے کہ وہ اپنے جنگی مردوں کو واپس بلا لے اور اپنے بھائیوں سے، اسرائیلیوں سے لڑائی نہ کرے، جنگ نہ کرے، کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے کہ اب اسرائیل کے 10 قبیلے الگ اور یہودا اور بنیامین کا قبیلہ الگ رہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رجام جو ہے، پہلے جو حماقت اس نے کی اور کنگڈم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اب وہ حماقت جو ہے دوسری بار اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، بلکہ اب وہ سمیہ کی بات کو سن لیتا ہے، اب وہ خدا کے کلام کو مان لیتا ہے اور اپنے آپ کو، اپنے جو جنگی مرد اس نے تیار کیے ہوتے ہیں جنگ کرنے کے لیے، ان کو پیچھے ہٹا لیتا ہے اور قوم بنی اسرائیل کے لوگوں سے جنگ نہیں کرتا، بلکہ ایسے ہی لوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام یربام نے اچھا کیا۔ انسان ہوتے ہوئے اگر ایک بار ہم غلطی کر لیتے ہیں تو پتا ہوتا ہے جب کہ ہم نے اپنی غلطی کا انجام بھگتا ہے تو بار بار ہمیں ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو بار بار غلطیوں کو دہراتے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں بیل مجھے مار، اور جب بیل مارتی ہے تو پھر کبھی کسی کا نام لگاتے ہیں، کبھی کسی کو دوش ٹھہراتے ہیں، لیکن اپنی غلطی کو احمق جو ہے کبھی نہیں مانتا، اور احمق جو ہے وہ ہمیشہ ایسا کرتا ہے، ایک غلطی کرتا ہے، اس کا انجام بھگتتا ہے، اور انجام بھگتنے کے بعد دوسری غلطی کرتا ہے، پھر سے انجام بھگتتا ہے، لیکن عمر بھر ایسا ہی کرتا چلا جاتا ہے، غلطی کرتا، انجام بھگتتا، لیکن اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو خدا کا کلام بھی تھما دیا جائے تو خدا کا کلام بھی ایسے لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کے ہاتھ میں اگر بائبل پکڑا دیں، شیطان کے ہاتھ میں اگر خدا کا کلام تھما دیں تو وہ پادری نہیں بن جائے گا، بلکہ وہ شیطان اور زیادہ خدا کے کلام کو لے کر بگڑ جاتا ہے، اور خدا کے کلام کو ہی جو ہے آگے پھر وہ غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ جیسے ہم شیطان ہی کی طرف اگر غور کریں تو خداوند یسوع مسیح کے پاس چلا جاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو بائبل مقدس کے خدا کے کلام ہی کے حوالہ جات دے کر اس کو کہتا ہے کہ اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ تیری بابت لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے۔ شیطان جب خدا کے کلام کو سیکھ لیتا ہے تو وہ خدا کے خادموں کے اگینسٹ، خدا کے گھر کے اگینسٹ، خدا کی خدمت کے اگینسٹ خدا کے کلام کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے شیطانوں سے بچیں اور ایسی شیطانی سے بھی بچیں۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسی شیطانی آئے کہ خدا کے خادموں کو آپ بائبل مقدس کے حوالہ جات کے ساتھ آزمانے کی کوشش کریں، یا ان کو ٹیز کرنے کی کوشش کریں، یا ان کو کمتر ٹھہرانے کی، بتانے کی کوشش کریں، تو یہ شرارت، یہ شیطانی جو ہے، یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ مجھے اور آپ کو کبھی بھی کسی کو ستانے کا حکم نہیں دیتا، کبھی بھی کسی کو چیٹ کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم وفاداری سے خدا کے حکموں پر عمل کریں، خدا کے خوف میں رہیں، اپنا بھلا چاہتے ہیں تو دوسروں کا بھی بھلا چاہیں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ویسا ہی دوسروں سے سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ کوئی دوسرا تمہارے ساتھ کرے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رجام سلیمان بادشاہ کا بیٹا ایک بار غلطی کر لیتا ہے، لیکن دوبارہ اب اس غلطی کو ریپیٹ نہیں کرتا، بلکہ اب وہ خدا کی بات مان لیتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی غلطی کا ہرجانہ بھگتنے کے بعد، اپنی غلطی کا نتیجہ، اس کا انجام بھگتنے کے بعد جو ہے پھر سے غلطی کو ریپیٹ نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی بار توبہ کرتے اور آئندہ کو خدا کے خوف میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ملعون ہے وہ لوگ جو بار بار غلطی کرتے ہیں، اس کا انجام بھگتتے ہیں اور پھر بھی خدا کا خوف نہیں مانتے۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور رجام یروشلم میں رہنے لگا اور اس نے یہودا میں حفاظت کے لیے شہر بنائے، چنانچہ اس نے بیت لحم اور اتام اور تقوا اور بیت سور اور شوکو اور ادلام اور جات اور مریسا اور زیب
اور ادوریم اور لکیس اور عزیکا اور سرا اور ایالوین اور حبرون کو جو یہودا اور بنیامین میں ہے بنا کر قلعہ بند کر دیا، اور اس نے قلعوں کو بہت مضبوط کیا اور ان میں سرداروں کو مقرر کیا اور رسد اور تیل اور مے کے ذخیرہ کو رکھا، اور ایک ایک شہر میں ڈھالیں اور بھالے رکھوا کر ان کو نہایت ہی مضبوط کر دیا، اور یہودا اور بنیامین اسی کے رہے۔ سو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ رجام جو ہے آخر کار ہوش کے ناخن لیتا ہے، حکمت سے کام لیتا ہے۔ پہلے تو وہ خدا کی بات مانتا ہے، پھر وہ بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ جو ہے اب یروشلم میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ حدود مقرر کر دیتا ہے، اور وہاں پر اچھی طرح سیفٹی کا انتظام کرتا ہے، سرداروں کو مقرر کرتا ہے، اور یہ کام جو وہ ترتیب سے ساتھ کرتا ہے اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ جگہ، وہ حدود جو یہودا کے قبیلے اور بنیامین کے قبیلے کے لیے بچتی ہے وہ محفوظ رہ سکے اور دشمن اس پر حملہ نہ کر سکے، اور بہادر سرداروں کو وہ اسی لیے مقرر کرتا ہے تاکہ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو بھی جائے تو آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ پھر آگے 13ویں آیت سے جب ہم لے کر 17ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور کاہن اور لاوی جو سارے اسرائیل میں تھے اپنی اپنی سرحد سے نکل کر اس کے پاس آ گئے، کیونکہ لاوی اپنی گرد و نواحوں اور ملکیتوں کو چھوڑ کر یہودا اور یروشلم میں آئے، اس لیے کہ یربام اور اس کے بیٹوں نے انہیں نکال دیا تھا کہ وہ خداوند کے حضور کہانت کی خدمت کو انجام نہ دیں، اور اس نے اپنی طرف سے اونچے مقاموں اور بکروں اور اپنے بنائے ہوئے بچڑوں کے لیے کاہن مقرر کیے، اور لاویوں کے پیچھے اسرائیل کے سب قبیلوں میں اسے ایسے لوگوں سے ایسے لوگ جنہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی تلاش میں اپنا دل لگایا تھا یروشلم میں آئے کہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور قربانی چڑھائیں۔ سو انہوں نے یہودا کی سلطنت کو طاقتور بنا دیا، اور 3 برس تک سلیمان کے بیٹے رجام کو قوی بنا رکھا، کیونکہ وہ 3 برس تک داؤد اور سلیمان کی راہ پر چلتے رہے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آخر کار یربام جو ہے جس کے ہاتھ میں اسرائیل کے باقی 10 قبیلوں کی کنگڈم چلی گئی تھی، وہ جو ہے خود بھی بت پرستی میں لگ جاتا ہے اور قوم بنی اسرائیل کے باقی لوگوں کو بھی بت پرستی میں لگا دیتا ہے، اور وہ جو خدا کے کاہن ہیں ان کو وہاں سے نکال دیتا ہے، اور خدا کے کاہن جو ہیں جب ان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے تو وہ بھٹکے نہیں رہتے بلکہ وہ یروشلم میں آ جاتے ہیں، محفوظ مقام میں پہنچ کر وہاں پر 3 سال کا عرصہ بتایا ہے کہ یہاں پر یہ رجام سلیمان بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ رہتے رہے۔ اس واقعے کی ڈیٹیل کو ہم جو ہے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ پہلے سلاطین کی کتاب میں سیکھ کر آ چکے ہیں، کیونکہ پہلے سلاطین کی کتاب میں یہ واقعات اور زیادہ ڈیٹیل میں دیے گئے تھے، یہاں پر ان کا تھوڑا تھوڑا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بہت ڈیٹیل میں ہم آلریڈی ان چیپٹرز کو، ان واقعات کو سیکھ چکے ہیں۔ سو یربام نے جو ہے خود بھی بت پرستی کرنی شروع کی اور اسرائیل کے 10 قبیلوں کو بت پرستی میں لگا دیا، بتوں کی مورتوں کی پوجا کرنے میں لگا دیا، اور خدا یربام کے اس کام سے سخت ناراض تھا، اور اس کام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بت پرستی ایسی چلی اسرائیل میں کہ آخرکار اسرائیلی اسیری تک پہنچ گئے۔ سو گناہ جو ہے یا گناہ کی غلامی جو ہے، یاد رکھیں یہ انسان کو جہنم کی آگ تک لے کر جاتی ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں ایک گناہ کر رہا ہوں تو اس کی مجھے سزا مل گئی یا میں نے معافی مانگ لی تو اب دوسرا تیسرا میں چھپ کر کرتا رہوں گا تو کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، خداوند کا کلام بتاتا ہے
کہ गुनाह की मजदूरी मौत है। सो जो गुनाह की मजदूरी में रहते हैं आखिरकार उनका अंजाम जो है वो जहन्नुम की आग है, उनकी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो जहन्नुम की आग है। और उसी जहन्नुम की आग से बचाने के लिए गुनाहों की मजदूरी से मुझे और आपको, हम सबको छुड़ाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा होकर इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आया ताकि वो मेरे और आपके, हम सब के गुनाहों के लिए कफारा अदा करे, हम सब के गुनाहों की माफी के लिए कफारा अदा करे और हमें गुनाहों की गुलामी से छुड़ाए, हमें जहन्नुम की आग से बचाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बना सके। सो आगे चलकर हम देखते हैं 18वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं दूसरी तवारीख की किताब उसके 11वें बाब को, तो 18वीं आयत से यहाँ पर रोजाम के घराने का जिक्र किया गया है। रोजाम जो कि सुलेमान बादशाह का बेटा है, इसके घराने का जिक्र किया गया है। लिखा है, और रोजाम ने महलात को जो यरहम्यूत बिन दाऊद और इलियाब बिन यसी की बेटी अबीखेल की बेटी थी ब्याह लिया। उससे बेटे पैदा हुए, यानी यौस और समरिया और जहम। उसके बाद उसने अबीसलूम की बेटी मीका को ब्याह लिया, जिसके उससे अबिया और अत्ती और जीजा और सलूमियत पैदा हुए। और रोजाम अबीसलूम की बेटी मोहका को अपनी सब बीवियों और हुर्मों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसकी 18 बीवियां और 60 हुर्में थी, और उससे 28 बेटे और 60 बेटियां पैदा हुई। और रोजाम ने अबिया बिन मोहका को पेशवा मुकर्रर किया ताकि अपने भाइयों में सरदार हो, क्योंकि उसका इरादा था कि उसे बादशाह बनाए। और उसने होशियारी की और अपने बेटों को यहूदा और बिन्यामीन की सारी ममलकत के बीच हर फसीलदार शहर में अलग अलग कर दिया और उनको बहुत खोरिश दी और उनके लिए बहुत सी बीवियां तलाश की। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मामले में, बीवियों के मामले में रोजाम जो है वो भी दाऊद बादशाह और सुलेमान बादशाह से कोई पीछे नहीं रहता। बहुत सारी बीवियां रखना, बहुत सारी हुर्में रखना, ये हुक्म कौम बनी इसराइल के किसी शख्स को भी खुदा की तरफ से नहीं मिला था। दाऊद बादशाह ने बीवियां रखी, हुर्में रखी, तो वो उसने उस दौर के लोगों से इंस्पायर होकर, अट्रैक्ट होकर रखी। इसके बाद सुलेमान बादशाह ने रखी, तो उसने भी उस वक्त के दौर के माहौल से इंस्पायर होकर, अट्रैक्ट होकर रखी। और रोजाम ने ऐसा काम किया तो इसने भी खुदा के हुक्म से नहीं, बल्कि अट्रैक्शन के बाइस किया, दूसरे लोगों से मुतासिर होकर इसने इस काम को सर अंजाम दिया। लेकिन याद रखें, अक्सरों का दूसरी बीवियों के शौकीन मर्द जो हैं वो यहाँ पर ये बात कहते हैं कि खुदा ने अगर हुक्म नहीं दिया था तो खुदा ने मना भी नहीं किया था। लेकिन याद रखें, मेरे और आपके, हमारे दौर की बात करें तो खुदावंद के कलाम में, न्यू टेस्टामेंट में बिल्कुल मना किया गया है। दूसरी शादी से एक ही बीवी रखने के लिए कहा गया है और उसको तलाक देने से मना किया गया है। और खुदावंद का कलाम बताता है कि वो शख्स जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, खुदा उससे बेजार है और खुदा तलाक से भी बेजार है। सो खुदा ना तो जालिम शख्स को पसंद करता है, ना तलाक को पसंद करता है। अगर हम पूरी बाइबल मुकद्दस को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़े तो खुदा की तरफ से मर्द के लिए एक ही बीवी बनाई गई और उसी एक ही बीवी के लिए खुदा ने मर्द को कहा कि वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा। मैं अक्सरोकात यहाँ पर कहती हूँ, इस बात का हरगिज मतलब नहीं था कि मर्द अपने माँ बाप को घर से निकाल देगा, उनको जलील करेगा और अपनी बीवी का होकर रहेगा। खुदावंद का कलाम हर दौर में माँ बाप की इज्जत करने का दर्ज देता है, लेकिन ज्यादा जब प्रायोरिटी की बात आती है, बात को तरजीह देने की बात आती है, तो ये खुदा के कलाम का फैसला है कि मर्द जब शादी करेगा तो वो अपने माँ बाप से भी ज्यादा अपनी बीवी की बात को
ترجیح دے گا، یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے۔ اور مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کے فیصلوں کو مان لیتے، ان کی عزت کرتے اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ باقی ماں باپ کی عزت کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے، اور ماں باپ کی عزت کرنے سے، ماں باپ کی ٹیک کیئر کرنے سے کبھی بھی بچوں کو ان میرڈ ہوں یا میرڈ ہوں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ خداوند کا کلام ماں باپ کی ٹیک کیئر کرنے سے کہیں بھی منع نہیں کرتا، لیکن اپنی بیوی کے لیے سب کو چھوڑ دینے کا حکم مرد کو ضرور دیتا ہے۔ یہ خدا کے کلام کی بات ہے، اور خدا کے کلام کو پڑھنے والے، سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اطاعت کرنے والے، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ مبارک لوگ ہیں۔ سو اپنے آپ کو مبارک لوگوں میں شامل کریں، نہ کہ خدا کی نظر میں ملعون ٹھہرے، خدا کے حکموں کی تحقیر کر کے، خدا کے حکموں کی نافرمانی کر کے، کیونکہ جو خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے وہ خدا کی تحقیر کرتا ہے، اور خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدر ہوں گے۔ جو خدا کے کلام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، خدا بھی ان کی قدر نہیں کرے گا، خدا ان کی عزت نہیں رکھے گا، بلکہ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ میرا اور آپ کا، ہمارا خدا غیور خدا ہے، غیرت والا خدا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ سو یہاں پر ہم رجام کے بارے میں سیکھتے ہیں، جب کہ سلیمان بادشاہ کا بیٹا رجام بہت ساری بیویوں کو بیاہ لیتا ہے، لیکن وہ سلیمان بادشاہ جیسا کام نہیں کرتا۔ بیویاں تو لاتا ہے، لیکن بیویاں اس کی ساری اسرائیلی ہوتی ہیں، یہودیوں میں سے ہوتی ہیں۔ غیر قوم کی کسی عورت سے یہ شخص شادی نہیں کرتا، جیسا کام سلیمان بادشاہ نے کیا۔ لیکن بہت ساری بیویاں بنا لینا بھی کوئی حکمت یا کوئی عقل کی بات نہیں ہے، لیکن پھر اس کے جو بہت سارے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، بتایا گیا ہے کہ یہ بہت سارے شہروں میں جو ہے اپنے بیٹوں کو مقرر کر دیتا ہے، ان کو اچھی خورش فراہم کر کے اور ان کو اچھے مقام دیتا ہے، تاکہ کنگڈم جو ہے اس کے گھرانے میں بنی رہے اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکے۔ سو یاد رکھیں، یہ تو لوگ تھے جو اپنی زمینی بادشاہت کو بچانے کے لیے بہت محنت کرتے تھے، اور زمینی بادشاہت جو تھی وہ وقتی طور پر تھی، کچھ عرصے کے لیے تھی، لیکن آج میں اور آپ، ہم سب مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں اور آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے جو چیزیں خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنی، ان کو ہمیں اپنی زندگی سے نکال دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نافرمانی ہماری منزل کو ہم سے چھین لے، خدا کی بادشاہی سے ہمیں دور کر دے۔ سو ہمیں خدا کے حکموں پر عمل کرتے رہنا ہے، تاکہ ہم زندگی کے اس تاج کو حاصل کر سکیں جس تاج کو دینے کا وعدہ خدا نے مجھ سے اور آپ سے، ہم سبھی سے کیا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہت برکت دے۔